اور ایک عام شہری بلوچستان کا ایک وہ محنت کش جو ان مشکل حالات میں بہت مشکل سے اپنی روزگار پوری کر سکتا ہے، چاہے وہ ایک سرکاری ملازم نہ ہو یا کوئی کاشتکار ہو یا کوئی محنت کش ہو، اس کے لیے بھی بڑا ممکن نہیں کہ وہ ایک عام زندگی کے ماحول کو چھوڑ کے، اپنی محنت کو چھوڑ کے، اور پھر اتنے طویل عرصوں کے لیے اور ایک اتنے طویل سفر کے لیے اپنے بڑے بنیادی مسائل حل کرانے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کے کوئٹہ کی طرف جائے۔ تو آپ کی حکومت کی ایک بہت بڑی ترجیح اس بات پہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کوشش کو ہم نے پورا کیا، جس پہ بڑی حد تک ہمیں کامیابی ابھی سے ہی ملی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسٹرکٹس کی طرف واپس کر دی ہیں کہ یہاں کا شہری، یہاں کا ایک آفیسر ہو، یہاں کی انتظامی ہو، یہاں کا کوئی بھی امور ہو، ان لوگوں کو اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اور اس کے حصول کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے، بلکہ اپنے ضلع کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنے حقوق، اپنے مسائل اور اپنے چیزوں کی ترقی خود کر سکیں۔ زراعت اور مالداری کے شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کر کے ان شعبوں سے وابستہ افراد کی روزگار کو تحفظ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے اس صوبے میں زراعت اور مالداری یہ دو چیزیں ہیں جس پہ تقریباً 80% بلوچستان کے لوگوں کی پوری آمدنی کا ذخیرہ اسی پہ ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہم نے ترقی کے جو پیمانے بنائے وہ سب پیمانے ان سے بہت دور رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر مجموعی طور پہ نہ تو ہم نے زراعت کی کوئی پالیسی دیکھی، نہ ہی مالداری کی کوئی پالیسی دیکھی، اور نہ ہی کوئی ایسی پالیسی ہم نے دیکھی جس سے عام بلوچستان کے لوگوں کے مسائل اس حد تک حل ہو سکیں جو وہ اپنی عام زندگی میں کسی نہ کسی حوالے سے کسی پیشوے میں شریک ہیں یا اس سے اپنی زندگی کی آمدنی کو حصول میں لا سک رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان اس بات پہ بہت اپنا ایک توجہ رکھ رہی ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر زراعت اور مالداری شعبے میں جتنی توجہ دیں اتنی کم ہے، اور مالداری کے حوالے سے بلوچستان ایک وہ صوبہ پورے پاکستان میں ہے جو اس پورے ملک میں تقریباً 50% مالداری اگر اس پورے ملک میں آپ دیکھیں تو اس کا 50% آپ کو بلوچستان میں ملے گا۔ تو ایک ایسا ایک وسیلہ ہے جس کے اندر خاص کر سبی میلے کے حوالے سے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خاص کر خاص لوگ اپنے مال مویشی اور اپنی محنت جو انہوں نے اپنے جانوروں پہ اور اپنی زراعت پہ کی ہے اس میلے کے توسل سے یہاں لاتے ہیں اور اس پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور انشاءاللہ آنے والا سبی کا میلہ اس سے اور بہتر ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس وقت تک زمینداروں کے لیے اور خاص کر کاشتکاروں کے لیے اور مالدار لوگوں کے لیے اس میلے کو ایک ایسا ذریعہ بنائیں گے کہ اس سے ان کی آمدنی ہو یا ان کا اور دوسرا وسیلہ ہو اور بہتر ہو سکے۔ یہاں پہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ خاص کر ان چیزوں کی طرف بھی ہے جہاں پہ لوگ ترقی کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں سی پیک کے حوالے سے اور آنے والے دور میں بہت سارے اور پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں جو شاید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وہ ہمت دی اور وہ طریقہ دیا تو ہم بلوچستان کے لیے ان پروجیکٹس کو معنی خیز بنا سکیں گے۔ میں ماضی میں کسی کے اوپر اس حوالے سے ان کی کمزوریاں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس بات میں ہماری مخلوق حکومت جس میں دوسرے سیاسی پارٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اگر اچھی حکومت سازی چلتی تو آج شاید بلوچستان کے مسائل اتنے نہیں ہوتے جتنے آج ہمیں درپیش ہیں، لیکن یہ ذمہ داری آپ کی حکومت کی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے تعلیم، صحت، روزگار، امن، پانی اور آنے والے دور میں یہاں وہ چیزیں جو ایک عام بلوچستان کے انسان کو معیشی طور پہ فائدہ دے سکتی ہیں ہماری توجہ کا مرکز بنے۔ ہم ایسے پروجیکٹ نہ بنائیں جن سے اکثریت لوگوں کا فائدہ نہ ہو، ہم ایسے پروجیکٹ بنائیں، ہم ضلعوں میں ایسے ترقیاتی کام کریں جس سے
उस ज़िले के हर शख्स को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सके। एक आम बलूचिस्तान का आदमी आजकल के दौर में भी एक सेहत की सहूलत के लिए जहां उसको एक छोटा सा ऑपरेशन भी कराना हो, इस डिविजनल हेडक्वार्टर को भी छोड़ के कोयटा की तरफ रुख करता है या सिंध की तरफ जाता है। आज भी तालीम के लिए लोग मजबूरी की हालत में यहाँ तालीम अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन अच्छी तालीम के लिए आज लोग फिर भी शहरों की तरफ रुख करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि हमने इतने सालों की हुकूमतों में सेहत और तालीम की सहूलत लोगों में आम नहीं की। आज अगर बलूचिस्तान का बच्चा तालीम के माशरे में अच्छी तालीम रखता तो शायद अपने रोजगार के लिए सूबे में नहीं बल्कि मुल्क में और दूसरे ममालिक में भी जाके रोजगार हासिल कर सकता था। आज अगर ये सेहत की सहूलियात बेहतर होती तो एक इंसान, एक खानदान एक बहुत छोटे से इलाज के लिए अपनी ज़मीन या अपने किसी भी सरमाया को नहीं बेचता, बल्कि अपने ज़िले के अंदर उन सहूलतों से मैसर होता। हमारी तरजीहात में है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लाएं, उनके बुनियादी मसाइल हल करें और उनके बुनियादी मसाइल यही हैं कि उनकी ज़िंदगियों में आसाइश पैदा कर सकें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर ये तौफीक दिया, हम पूरी हद तक इसमें कामयाबी भी इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल करेंगे। हम ये सहूलतें कोशिश करेंगे कि आपके ज़िले सतह पे हो, आपके डिविजनल सतह पे हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अमूर के अंदर अपने मामलात को बेहतर करने के लिए यहीं पे अपने फैसले करें, यहीं पे उन फैसलों को दरामद किया जाए। और अगर आपके मसाइल हैं तो आपके मुंतखब नुमाइंदे और फिर यहाँ ज़िले इंतज़ामिया इनको आपके लिए यहीं हल कर सके। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना हमारी तरजीह है। इनाम कमाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनको ये कहना था कि हम सबको बलूचिस्तान के मसाइल के लिए मिलकर काम करना होगा।